5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نمبر 1 ہے نماز۔ نماز جیسی عبادت دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس نہیں، جس میں آپ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اپنا لباس بھی پاک رکھتے ہیں، اور ٹائمنگ بھی بہت بہترین ہے۔ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ احکام ہیں تو مخلوق کے لیے، لیکن یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم کے فقراء میں، فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اتنا بہترین نظام رکھا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ۔ 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں، ایک وہ جو مالدار ہیں جن سے زکوٰۃ لی جائے گی، دوسرا وہ غریب جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور تیسرا وہ درمیانی طبقہ ہے جن سے نہ زکوٰۃ لی جائے گی اور جن کو نہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ نہ وہ مالدار کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن سے زکوٰۃ لی جائے، نہ وہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور زکوٰۃ اس مال میں سے لی جائے گی جو بڑھنے والا ہو، جو تجارتی مال ہو۔ جو آپ کے استعمال ہونے والا مال ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال بڑھنے والا ہے، جو تجارتی مال ہے، اس مال میں سال میں 1 مرتبہ 2.5% تم نے میرا حق ادا کرنا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تیسرا حکم دیا زکوٰۃ کے بعد وہ ہے روزہ، صوم و رمضان کے روزے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ خالق بھی میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو خالی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کر کے بھی دکھانا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض رکھیں جو ہم نے ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ فرض کی سال میں 1 مرتبہ جو ہم نے ادا کرنی ہے، سال میں 1 مرتبہ روزے فرض رکھے جو ہم نے ادا کرنے ہیں، جو ہم نے رکھنے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کھانے سے بھی بچ رہے ہیں، پینے سے بھی بچ رہے ہیں، اور اپنی شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے سے بھی بچ رہے ہیں۔ اس سے 2 لوگوں کو استثناء کر دیا، ان کے لیے آسانی کر دی، ایک جو مسافر ہے اور جو بیمار ہے، ان کو اس سے خارج کر دیا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے احکام میں آسانی تو ہے لیکن اس میں لچک نہیں ہے۔ مثلا اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں چلو پانی نہیں ہے تیمم نہیں کرتے، ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پانی نہیں ہے نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ چھوڑنے کا تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں دین میں۔ اگر آپ سفر پر ہیں پھر بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن اس کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ میدان جنگ میں ہیں پھر بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن اس کا طریقہ الگ ہے کہ آپ گھوڑے پر ہیں اسی پر نماز پڑھ لیں۔ تو چھوڑنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام میں آسانی تو ہے لیکن اس میں لچک بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آسانی پیدا کر دی، بیماریوں کے لیے آسانی پیدا کر دی، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ پریشان ہو یا کوئی ٹینشن ہو پھر بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں روزہ چھوڑنا صرف 2 لوگوں کے لیے ہے، ایک جو شخص بیمار ہے اور دوسرا جو مسافر ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ دھوپ میں کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ مزدور ہیں تڑپتی دھوپ کے نیچے کام کریں گے پھر بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ان عذر کو عذر مانا ہی نہیں گیا۔ ملازمت تو ہر کسی کی الگ ہوتی ہے، کوئی اے سی کے نیچے بیٹھ کر کام کرتا ہے تو کوئی دھوپ کے نیچے مزدوری کرتا ہے۔ اب ایسا تھوڑی نہ ہے کہ جب مشکلات ہو، جب کام کرنا ہو پھر روزہ توڑ دیا جائے، جب آسانی پیدا ہو جائے پھر روزہ رکھ لیا جائے۔ روزہ سب کے لیے برابر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس شخص کو غالب گمان ہو کہ میری حالت خراب ہونے والی ہے، میں مرنے والا ہوں، پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کو دین میں اجازت ہے روزہ توڑنے کی۔ جس طرح بیمار کو بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بالکل اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد اگر کسی کو بیماری پڑ جائے، اگر کسی کو غالب گمان ہو مرنے کا، بے ہوش ہونے کا، پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ مثلا شوگر کا مریض آپ اس کو دیکھ لیں، روزہ رکھنے کے بعد اگر اس کو یہ گمان ہوا کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، اس کی حالت خراب ہو گئی، اس کا شوگر لیول ہائی ہو گئی ہے، لو ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ اور یہ صرف شوگر کے مریض کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر مزدور کو بھی یہ خطرہ ہوا کہ اگر میں نے پانی نہ پیا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں، میں کہیں مر نہ جاؤں، اگر یہ خیال ہوا اور یہ غالب گمان ہوا کہ ایسا کہیں ہو نہ جائے،
تو پھر اس کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے وہ روزانہ روزہ رکھے گا اور روزانہ حالت غیر ہونے کی وجہ سے روزہ توڑ دے گا، کیونکہ دین میں روزہ توڑنے کی دلیل ملتی ہے، روزہ چھوڑنے کی دلیل کہیں نہیں ملتی سوائے دو لوگوں کے لیے، ایک جو سفر پر ہو، دوسرا جو بیمار ہو، ان کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں توڑ سکتا۔ لکھتے ہیں کہ جس طرح مال کی زکوٰۃ پیسہ ہے، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو ہمیں جو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس میں روحانی قوت بعد میں ہے اور جسمانی قوت پہلے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا جو زکوٰۃ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو مال میں میل کچیل ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم میں جو میل کچیل ہوتا ہے وہ روزے کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ اور روحانی قوت بھی بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو، بچنا کس چیز سے بچنا؟ اپنی خواہشات سے بچنا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہم سے رمضان میں کنٹرول کروا رہے ہیں ہماری خواہشات پر، اس کی حکمت بھی بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے خواہشات پر قابو پا لو۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم جس طرح رمضان سے پہلے ہوتے ہیں رمضان کے بعد بھی بالکل ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، 0.001% بھی ہم میں چینج نہیں آتی، کیونکہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کر اور اس کی حکمتوں کو آگے رکھ کر نہیں گزارتے۔ تو میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم اس رمضان کو ٹریننگ کی نیت سے گزاریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ جو چیزیں حلال ہیں، جو ہمیں مرغوب بھی ہیں، تیرے حکم سے ہم اس سے بچ رہے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں اور جس سے بچنا بھی ضروری ہے اور جن سے بچنا بہت آسان ہے، ہم انشاءاللہ پوری زندگی اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اس نیت سے رمضان گزاریں گے تو رمضان انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں چینجنگ ضرور لائے گا، اور اگر ہماری یہ نیت نہ ہو تو رمضان آپ کا گزر تو جائے گا لیکن جو مقصد ہے رمضان کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔